نگاہیں جمالی. تھوڑی دیر گزری ان رستوں سے ایک چرواہا بکریاں لے کے آیا. بکریاں لے کے گزرا. اچانک میرے نبی کی ذات اقدس کے پاس سے گزرا. بس میرے نبی نے ایک محبت کی نظر اس پہ ڈالی. اس نے میرے نبی کے سونے چہرے کو دیکھا. وہ چرواہا چلا گیا. بابا یہ چرواہا کون تھا؟ یہ مدینے کے مضافات میں بسنے والے ایک یہودی کا بیٹا تھا. بلکہ ایک یہودی کا بھتیجا تھا. باپ اس کا فوت ہو گیا تھا. تو بکریاں آج کے دن بکریاں بھاگ کے ہوتی ہیں نا، رستہ بدل دیتی ہیں. بکریاں بھاگ کے ادھر نکلی تو یہ پیچھے پیچھے سے کہا چلو یہاں سے بیچ میں سے گزار کے پہاڑوں پہ لے جاتے ہیں. پر میرے نبی کو دیکھا نا، اب روز یہیں سے بکریاں گزارنے لگ گیا. کیونکہ میرے نبی کی تصویر، میرے نبی کا چہرہ کیسا تھا؟ اللہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ کریم آپ فرماتے ہیں ان وجہہ الملیح ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان ملیح الوجہ. اللہ کا نبی ملیحی چہرے والے تھے. ملیحی چہرے کی بڑے بڑے لوگوں نے بڑی بڑی تشریحیں کی ہیں. بعض نے کہا ہے ایسی چمک والا چہرہ کہ جہاں جائے روشنی پھیلا دے. بعض نے کچھ کہا، بعض نے کچھ. پر اس کا جو ترجمہ میرے سیدی و مرشدی قبلہ پیر سید حسین الدین شاہ صاحب نے کیا، یقین کیجئے یقیناً اس کو زندگی میں کبھی بھلا نہیں سکتا. آپ نے فرمایا بیٹا ملیحی چہرہ وہ ہوتا ہے کہ جو بندہ ایک بار دیکھے وہ دل میں ایسا کھب جائے کہ بندہ چاہنے کے باوجود بھی اس چہرے کو دل سے نکال نہ سکے. اس چہرے کو کیا کہتے ہیں بھائیو؟ ملیحی چہرہ. تو میرے نبی کا ملیحی چہرہ تھا. ملیحی چہرہ کسے کہتے ہیں کہ جسے ایک دفعہ دیکھ لیا جائے بندہ ادھر مڑے دل پھر مجبور کرے ذرا پھر مڑ کے تک کہ ہر کیسا چہرہ ہے. یہ وہی چہرہ ہے جسے میرے گولڑے کے بابا نے دیکھا تو زندگی ساری رو رو کے گزار دی، عشق میں تڑپ تڑپ کے گزار دی. اور جب قلم اٹھائی تو کیا لکھا؟ اس صورت نو میں جانا کھا جانا کھا کہ جانے جہانا کا سچ آکھا تیرا بیدی میں شانہ کا جس شان تو شانہ جس شان تو شانہ. یہ وہی میرے نبی کا سونا مکھڑا سونا چہرہ ہے کہ جنہوں نے دیکھا وہ کیا کہتے ہیں؟ واللہ رہنا رجلا ظاہر الوداع ملیک الوجہ لم تہبہ سجلا ولم تزر بہ سالا خسیم وسیم جسیم نسیم فی عینی داج وفی اسفارہ وطفن احول اکہل ازج اقرن اذا تکلم فعلیہ الوقار واذا صمت سما کان اجمل الناس من الریح المرسلہ لا مثل له في الكون لا يرى مثله اولا واخرا. میرا نبی کون ہے؟ جس نے دیکھا وہ کہنے لگا میرا نبی ظاہری حسن والا، اس کا چہرہ سینے میں اتر جانے والا. لم تعبہ سجلا ولم تضر بہ سالا، نہ تو لمبی گردن جو بری لگے، نہ
چھوٹی گردن جو بدی لگے، لا طویل ولا قصیر، میرا نبی درمیانے قد والا، نہ لمبے نہ چھوٹے قد والا، قسیم وسیم نسیم جسیم، میرے نبی کے جسمانی تیل ڈول بڑے پیارے، میرے نبی کے جسم سے مہکنے والی خوشبو بڑی پیاری، میرے نبی کا چہرہ حسن والا، میرے نبی کا جسم، میرے نبی کا جسم اور بھی بڑی شان والا، یہ نئے تاجن آنکھوں میں سرخ ڈورے ہیں، وفی اسوارگی وطفل ابرو گھنے لمبے، احولو اکخلو، اے آنکھوں میں قدرتی سرما لگا ہوا، یہ وہ آنکھیں کہ جنہیں دیکھنے والا تڑپ کے کہہ دیتے کہ کنی سونی اکھ سوڑے دی، کنی سونی اکھ سوڑے دی، وقت دنیا چو تک سوڑے دی، گلی سونی اکھ سوڑے دی، وقت دنیا جو تک سونے دی، اور گھر بچ چاندنے ہو جاوے گا، سامنے صورت رکھ سوڑے دی، سامنے صورت رکھ سونے دی، وقت دنیا جو اکھ سونے دی، تو میرے آقا اتنے پیارے تھے جی، جو نے دیکھتا تھا بس۔ اب روزانہ ادھر روزانہ روٹی بدل گیا، پہلے دن بکریاں پاپ کے آئی تھیں، اب یہ بگا کے لے آتا۔ عشق جب بڑھتا ہے نا، سننے نہیں، عشق جب بڑھتا ہے نا، بالخصوص حضور کا عشق، میرے نبی کا پیار جس سینے میں آ جائے، میں گارنٹی سے کہتا ہوں اللہ اس سینے کو نور ایمان کے بغیر خالی نہیں رکھ سکتا۔ سمپل سی بات ہے، میرے نبی کا پیار کسی دل میں آئے اور وہ دل کالا ہو، وہ دل کفر کے اندھیروں والا ہو، میرے رب کی رحمت کو گوارا ہی نہیں ہے۔ میں صرف اڈیالہ روڈ پہ آیا ہوں تو ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھا، جب یہ بات مانتے ہو کہ جو نبی سے پیار کرے اس کا دل نور ایمان سے خالی نہیں رہ سکتا، تو اس بندے کے بارے میں کیا خیال ہے جس سے میرا نبی پیار کرے؟ کسی محدث مفسر کسی بھی عالم سے پوچھ لو کہ میرے نبی نے اپنی زندگی میں جن ہستیوں سے سب سے زیادہ پیار کیا ان ہستیوں کے نام کیا ہیں، تو آپ یقین کیجئے حسن حسین کا نام بعد میں آئے گا، ان کے دادا ابو طالب کا نام پہلے آئے گا۔ ہم حضور کی محبت کا خیال رکھ رہے ہیں، حضور کی ذات کا لحاظ رکھ رہے ہیں۔ کیا یہ حدیث میں موجود نہیں ہے کہ اللہ کے نبی حضرت ابو طالب کو یاد کر کر کے روتے رہے؟ پھر یہ مت کوئی سمجھے جی کہ یہ کئی لوگ کہہ دیتے ہیں خاندانی محبت، لعنت ہے جی، سوچتے
کہ نبی کی نور نبوت والا نبی وہ اپنے ایمانی محبت پر خاندانی محبت کو غلبہ دے رہا ہے. بات کو سمجھنے کی کوشش کریں آپ. جب یہ کنفرم سا خلیہ سنیوں نے بنایا ہوا ہے کہ وہ دل ایمان سے خالی نہیں رہ سکتا جس دل میں آمنہ کے لال کا پیار ہو. بلکہ میں ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھتا ہوں. بڑے بڑے اکابر علماء نے لکھا کہ جب کسی عاشق رسول کی آنکھ سے محبت مصطفیٰ میں مکھی کے پر جتنا آنسو ٹپک پڑتا ہے اللہ اس آنکھ پر جہنم کا دھواں حرام کر دیتا ہے. یعنی وہ دل کا پیار جب نکل کے آنکھوں تک پہنچا تو بابا اس کو انعام کیا ملا؟ اب ان آنکھوں پہ جہنم کی آنکھ جہنم کا دھواں داخل نہیں ہوگا. یار خود فیصلہ کرو. جب ہم نبی کے عشق والے ہم اس آس پر جی رہے ہیں مگر نہ ہمارے پلے میں اعمال. ہماری نمازیں کہاں؟ ہمارے روزے کی کیا حیثیت ہے؟ ہم تو نمازیں بھی پڑھتے ہیں تو نہ جانے ان نمازوں کے اندر کتنے حساب اور کتنے خیال ہمارے آ کر گزر جاتے ہیں. ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں تو نہ جانے وہ نمازیں ہماری کس قسم کی ہوتی ہیں. میرے دوستو اس لیے میرے نبی نے اپنے صحابہ سے کیا فرمایا تھا؟ اے میرے صحابہ جتنا ہو سکے عمل کرو. اور اس کے بعد صحابہ نے کہ حضور پھر فرمایا خدا کے کرم اور رحمت پہ بھروسہ رکھو. میرے دوستو بس یہ جملہ اپنے پلے باندھو. میں محبت والا آدمی ہوں. میں کسی لمبے چوڑے شرک کفر کے جھگڑوں میں پڑتا ہی نہیں ہوں. میں سیدھی سی ایک بات سمجھ آؤں جو مجھے سمجھ آئی ہے کہ اگر میرے دل میں نبی کا پیار ہے تو میں اتنا باوسوخ ہوں. میں کہتا ہوں ارے اپنا کچھ نہ صحیح آقا کی نسبت تو اس قابل ہے نا کہ آقا کی نسبت ہمارے مقدر اور نصیبے کو جگانے کے لیے کافی ہے. یا خود بتاؤ کیا میرے نبی نے 2 ہستیوں کے وصال کے بعد پورا سال غم نہیں کیا؟ ایک سیدہ خدیجہ الکبریٰ اور دوسرے حضرت ابو طالب. بتائیے کیا میرا نبی بعد میں مدینے میں جا کر موت سے جب میرے نبی کے ہاتھوں ظاہر ہوتے؟ یہ حدیث کی صحیح کتابوں کے اندر موجود ہے. میرا نبی یاد کر کے روتے کاش آج میرا چچا ابو طالب زندہ ہوتا. کاش آج میرا چچا ابو طالب زندہ ہوتا. اے علی سوچو جو نبی سے پیار کرے اللہ اسے معلوم نہیں رکھتا اور جس سے میرا نبی ٹوٹ کر پیار کرے اللہ اسے جہنم میں کیسے نہ کیوں کر ڈالے گا. بہرحال اپنی بعض حضرات کے ذہنوں میں یہ آتا ہے کہ اعلیٰ حضرت نے فلاں لکھا. یہاں کئی طالب علم بھی بیٹھے ہیں. اعلیٰ حضرت نے فلاں لکھا. بھائی یہ تحقیقی مسئلہ ہے. اعلیٰ حضرت کے اس استاد جس کو اعلیٰ حضرت نے اپنے فتاوی رضویہ کے اندر 11 لقب دے کے وقت کا مجدد قرار دیا ہے اس اعلیٰ حضرت کے استاد نے اعلیٰ حضرت کی فکر کے اگینسٹ ایمان ابو طالب پر پوری کتاب لکھی. اب میرا جملہ علماء کے لیے اور جو طالب علم آئے ہوئے تم طلباء کے لیے. مجھے بتاؤ ایک ہی حدیث ہوتی ہے. کئی علماء کہتے ہیں یہ حدیث موضوع ہے, کئی کہتے ہیں یہ ضعیف ہے, کئی کہتے ہیں یہ حسن ہے. علماء عوام کے لیے معذرت صرف ایک لمحے کے لیے مجھے آپ تھوڑی سی چھٹی دے دیں. مسئلہ ان کا ہے نا, آپ کا تو پرابلم ہی نہیں ہے. تو اس لیے میں معذرت سے میں صرف آپ کو ایک جملہ آپ کی طرف آتا ہوں, عوام کی طرف اسی محبت کی بہر میں جاؤں گا. ایک مسئلہ اگر آج کی ایک تقریر میں ہو جائے تو میرے خیال میں کافی فائدہ رہے گا. میں نے ایک دن ایک بڑے عالم صاحب سے پوچھا, میں نے کہا بتاؤ ایک ہی حدیث ہے اسے امام سیوطی صحیح کہہ رہے ہیں, اسی حدیث کو امام سخاوی ضعیف کہہ رہے ہیں, اسی حدیث کو ابن تیمیہ موضوع کہہ رہے ہیں. ایک ہی حدیث ہے جس حدیث کو حافظ صاحبی صحیح کہہ رہا ہے اسی حدیث کو حافظ ابن تیمیہ موضوع کہہ رہا ہے. ایک ہی حدیث ہے جس حدیث کو علامہ طحاوی صحیح کہہ رہا ہے اسی حدیث کو امام سخاوی موضوع کہہ رہا ہے.
بتاؤ ان میں صحیح کون ہے اور غلط کون ہے؟ کہنے لگے جناب سارے صحیح ہیں۔ میں نے کہا یہ کیا ہوا؟ ایک حدیث کو ایک صحیح کہے، ایک موضوع کہے، ایک ضعیف کہے، ایک حسن کہے، تو ان میں سارے کیسے ٹھیک ہو سکتے ہیں؟ تو جواب دیا جناب اپنی اپنی تحقیق ہے۔ جس کی تحقیق کا منتہا اور نتیجہ یہ نکلا کہ یہ حدیث صحیح ہے، اس نے صحیح کہہ دیا۔ جس کا نتیجہ نکلا یہ حدیث موضوع ہے، اس نے موضوع کہہ دیا۔ جس کا نتیجہ نکلا یہ حدیث ضعیف ہے، اس نے ضعیف کہہ دیا۔ پتہ چلا تحقیقی مسئلہ تھا، وہ بھی ٹھیک، اے بھی ٹھیک، اے بھی ٹھیک۔ لیکن میں بات کروں گا سنی مزاج والی، انگوٹھوں والی روایت کو کئیوں نے کہا موضوع ہے، میرے اعلیٰ حضرت نے فرمایا ضعیف ہے، لیکن فضائل کے باب میں محبت اور ادب کا اس سے لحاظ ہوتا ہے، لہذا چلتی ہے، قابل قبول ہے۔ تو میں نے کہا میں صدقے جاؤں، پتہ چلا حدیث ضعیف بھی ہو، فضیلت اور محبت کے باب میں چلتی ہے۔ تو یوں ہی جناب بالفرض اگر ابو طالب کے ایمان والی تحقیق کمزور بھی ہو نا، تو محبت کا پہلو یہی ہے، کیونکہ جب ابو طالب کو خوش کریں گے آمنہ کا لال خوش ہو جائے گا، جب آمنہ کا لال خوش ہو گیا تو میرا خدا خوش ہو جائے گا۔ اس لیے ہم احتیاط والی راہ چلتے ہوئے ہم یہ کہتے ہیں وہ عالم بھی تھی جن کی دوسری تحقیق ہے، اور وہ عالم بھی تھی جن کی دوسری تحقیق ہے۔ لیکن ہم تو محبت کو سامنے رکھ کے کہتے ہیں، ہم تو پیار کو سامنے رکھ کے کہتے ہیں کہ ذرا سوچو اور سمجھو کہ جب کسی کے دل میں نبی کا پیار آئے وہ کافر نہیں رہ سکتا، اور جس سے میرا نبی پیار رکھے۔ ہائے 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 ہائے، بات دور چلی گئی جناب، میں تو بات کر رہا تھا اس بچے کی۔ آیا میرے نبی کو دیکھا، دل میں میرے نبی کی تصویر نے گھر کر لیا۔ اچھا اب ذرا سنو، میں ایک لفظ بولا تھا، میں جس کی دلیل جس کو اوپر میں نے فٹ کرنے کے لیے یہ لفظ کہا تھا کہ پیار ہو تو بندہ محبوب کا ذکر ہر وقت ہی چھیڑ لیتا ہے۔ میرے دوستوں یہ جو بچہ تھا یہ گھر میں اپنے چچا کے سامنے، اس کا چچا کٹر یہودی، میرے تیرے نبی کا معاذ اللہ کٹر دشمن۔ ظاہر ہے سجنوں کے گھر میں سجنوں کی باتیں ہوتی ہیں، دشمنوں کے گھر میں بولو یار، چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کو اپنے سجن بھی پتہ ہوتے ہیں۔ ہاں بڑی حال ہے کلے آلہ لے نہیں پتی ہے گا، ہاں تو سو نہیں پتا تھا پھر اور کس میں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ غیرت مند لوگ سجنوں کا ذکر بھی چولہے پہ بہت زیادہ کرتے ہیں اور دشمنوں کا ذکر بھی بہت زیادہ کرتے ہیں۔ اور جو علالی اولاد ہوتی ہے نا، وہ اپنے باپ کی باتیں سن سن کر اپنے دل میں دونوں تصور مضبوط کرتی ہے۔ جس کے بارے میں اس کا ماں باپ ہر وقت کہتے رہتے ہیں وہ ساڈے بڑے محسن نے، بڑے چنگے نے، وہ اندر اندر خوش ہو رہا ہوتے ہیں، اندر اندر اس کی عقیدت محبت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اور جس کے بارے میں ماں باپ نفرت کے جملے بول رہے ہیں، اندر اندر وہ خود ہی دشمنی پال لیتا ہے۔ اس کو کسی سکول اور کالج میں جا کر امتحان دے کے پاس نہیں کرنا پڑتا کہ میرا سجن کون ہے اور میرا دشمن کون ہے۔ کلیال والوں کچھ سمجھا کرو، محبت اور نفرت کے حوالے سے کسی ملا کے فتوے کا انتظار نہیں کیا جاتا۔ اس بات کو سمجھ رہے ہیں نا آپ کہ مولوی صاحب کہیں گے تو ایسے ہم ممتاز حسین قادری صاحب نے مولویوں کے فتوے لیے تھے، غازی المدین شہید نے مولویوں سے فتوے لیے تھے، اس نے دلیلیں مانگی تھی کہ کس دلیل سے یہ مرتد ہوتے ہیں اور کس دلیل سے یہ نہیں ہوتے۔ عشق اپنی رائے خود بنا لیتا ہے، عشق اپنے قانون اور ضابطے خود بنا لیتا ہے۔ عشق کا ایک ہی جرنل قانون ہے، میرے محبوب جیسے ہے ہی کوئی۔ سامنے یار بولو خدا کے بندو جو سامنے بیٹھے ہو یار، آپ عشق اپنا قانون، جرنل قانون ہے عشق کا، میرے محبوب جیسا ہے ہی کوئی نہیں ہے، میرے نبی جیسا، بلکہ چلے نبی تو میں نے کہا میرے محبوب جیسا ہے ہی کوئی۔ عشق کا ایک جرنل قانون ہے۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ دشمنوں کا ذکر تو گھر میں ہوتا ہے، یہ یہودی جو ہے نا یہ روز ہی میرے نبی کے خلاف اپنے گھر میں کڑ 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 کڑ۔ اب یہ جو بچہ ہے نا اس کو بڑی تکلیف ہو یار، میرے آقا میرے محبوب کے خلاف بول رہے ہیں۔ اچھا آپ ذرا سننا، اسے پتہ لگا
کہ یار یہ میرا چاچا تو حضور کو بڑا دشمن ہے. تو اب ہوا یہ کہ یہ بیٹھا نا تو جیسے ہی کوئی بات ہوتی نا کسی سونے کی, کسی تگڑے کی, کسی چنگے کی, تو یہ گھما پھرا کے نا یہ بیچ میں میرے نبی کا نام لے آتا. یار سبحان اللہ کی آواز آنے چاہیے. بات اگر کسی حسین و معجوبی کی ہو, یہ بیچ میں میرے نبی کا نام لے لیتا اور یہ کہتا وہ محمد بھی حسین ہوتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے بندہ ویسے ہی بے ٹائمہ ہی ذکر شروع کر دے نا, بے ٹائمہ ہی بندہ کسی کی ذکر شروع کر دے نا دوستو, تو اگلی جو بزم ہوتی ہے, محفل ہوتی ہے, وہ بھی کھٹک جاتی ہے کہ یار اتنے کوئی گل کا موضوع ہی نہیں سی, بندے رہتے بندہ بھی تو کدھر آ گیا. دھیان آپ نے میری طرف رکھنا ہے. میرے نبی سے محبت کرنے والوں چچا آہستہ آہستہ سمجھنے لگ گیا, ہو نہ ہو محمدیت میرے گھر میں آ گئی ہے. میں نے لفظ بولا ہے محمدیت میرے گھر میں آ گئی. کوئی بات نہیں ہوتا ہے بندے کا. میرے سونے نبی, میرے پیارے نبی, سید کونین کا پیار اس کے دل میں ہے. اس کے دل میں جب بھی بات کسی کی ہو میرے نبی کا ذکر آ جاتا ہے. ایک دن چچا نے جھنجھوڑ کے پوچھا, یہ روزانہ نبی روزانہ محمد کرتا رہتا ہے, تیرا ان سے رشتہ کیا ہے؟ اب یہ تڑپ کے کہنے لگا وہ میرے محبوب ہوتے ہیں. وہ میرے محبوب ہوتے ہیں, میرے آقا ہوتے ہیں, میرے محبوب ہوتے ہیں. اللہ, یہودیوں کو اور کسی چیز سے تکلیف ہو نہ ہو, نبی کے عشق سے بڑی تکلیف. اس لیے یہودیوں کا ٹارگٹ مسجدیں مٹانا نہیں ہے. یہودی مسجدوں سے تھوڑے تنگ ہوتے ہیں, خدا کی قسم یہودی قرآن سے بھی تنگ نہیں ہوتا, یہودی نمازوں سے بھی تنگ نہیں ہوتا. اگر یہ تنگ ہوتے تو یورپ کے اندر ایک مسجد اور ایک نماز ہی نہ ہوتا. ہر دور کا یہودی تنگ ہوتا ہے تو رسول کے والیانہ عشق سے تنگ ہوتا ہے. اور یہودی ہر اس چیز کو مٹانے کے در پہ ہوتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہو یہ جو میلاد کے خلاف بپا کی جانے والی تحریک ہے, یہ ویسے ہی ہوتی ہے جیسے ہی ماہ ربیع الاول شریف آ جاتا ہے تو پوری دنیا کے اندر جناب اربوں خربوں ڈالر لگ جاتے ہیں. یہ وہ بھائیو, پیسہ پیچھے یہودیوں کا چل رہا ہوتا ہے, کیونکہ وہ ہر اس چیز کی ٹکر میں آتے ہیں جس سے میرے نبی کا عشق, میرے نبی کا پیار امت مسلمہ کے سینوں میں اجاگر ہوتا ہے. اور میرے استاد گرامی فرمایا کرتے ہیں کہ یہ عشق بڑا دلیر ہوتا ہے. ہاں, یہ بڑا جب اسے غیرت آ جائے پھر یہ کچھ نہیں دیکھتا. تو چاچے نے کہا تیرے محبوب ہوتے ہیں, تیرے جسم پہ تان پہ کپڑے میرے پہنے ہوئے, بکریاں تو میری چلاتا ہے, چراتا ہے, وغیرہ 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 وغیرہ. اس نے جو ہے نا اپنے گھر سے کیا کیا, نکال دیا. اب یہ بچہ کہتا کہ چچا یہ تو گھر سے نکال رہا ہے, تو مجھے 100 بار پھانسی پہ لٹکا, میں نے محمد پاک کو پھر بھی نہیں چھوڑا. تو پھر میں کیوں نہ کہوں کہ سب سے اولا ہمارا نبی, سب سے بالا بھی, سب سے بالا اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی, دونوں عالم کا دور. میں عرض کر رہا تھا میرے نبی کی صورت جیسی
کائنات میں کسی کی صورت نہیں ہے میرے نبی کی سیرت جیسی کائنات میں کسی کی مہربانی یار اس طرف میرے نبی کی صورت جیسی کسی کی صورت نہیں ہے اور میرا تمہارا نبی وہ نبی ہے جو صرف میرا تمہارا نہیں اللہ کے 1.25 لاکھ نبیوں کا بھی نبی ہے نبیوں کا بھی نبی ہے میرے دوستو اسی لیے میرے سیدی اعلیٰ حضرت امام عاشقاں قبلہ دل و جاں آپ فرماتے ہیں کہ انبیاء سے کروں عرض ہاں مالکو انبیاء سے کروں عرض ہاں مالکو انبیاء سے کروں عرض ہاں مالکو کیا نبی ہے تمہارا ماں کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی سب سے تیرے میرے نبی کو میرے رب نے ہزاروں لاکھوں شانیں عظمتیں فضیلتیں عطا فرمائیں ان کو میرے رب نے قرآن میں بھی بیان کیا کچھ شانوں کو میرے نبی نے خود اپنی زبان سے بیان فرمایا کچھ میرے نبی کی شانیں میرے نبی کے صحابہ نے اہل بیت نے بیان فرمائی ہیں قرآن نے جو تیرے میرے نبی کی ایک آیت میں شانیں بیان کی ہیں ایک آیت میں وہ شانیں کیا ہیں میرا رب اپنے نبی سے مخاطب ہو کر فرماتا ہے یا ایھا النبی ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا او میرے غیب کی خبریں دینے والے سنے محبوب